اسی لیول پہ تو سارا کھیل ہے. یہ بات ہماری سمجھ نہیں آتی. میں جو ہے اس کو تو ذبح کرنا کیا میں خود ذبح ہوتی ہے؟ بکری کیا خود ذبح ہوتی ہے اپنے آپ کرتی؟ نہیں, کوئی نہ کوئی اس کا ذبح کرتا ہے. وہ ذبح کرنے والے کے حوالے کرو, تب جا کے میں نکلے گی. جو میں اکثر مجذوب صاحب کی کہانی سناتا ہوں آپ کو, تو مجذوب صاحب نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیکٹر لیول, آپ کلیکٹر نہیں سوچ سکتے کیا لیول ہے انگریزوں کے زمانے. کلیکٹر ایک بادشاہ تو ہوتی جیسے پورا ایک علاقے کا, کیونکہ اس کا نام ہی کلیکٹر ہے. وہ مال کلیکٹ کر کے بھیجتا تھا, یہ کوئی طریقہ بناتا تھا. تو وہ مجذوب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی, انہوں نے تعلق اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا. اب جب تعلق کیا, کیونکہ 50 سال کی عمر میں آ کر انسان جو اتنی دنیاوی لحاظ سے پڑھ کے اس کے اندر بڑا, جس کے اندر علم ہوتا ہے, بہت بولتا ہے وہ. تو بہرحال آگے سوال حضرت پہلے پوچھتے تھے, بھائی کیوں آئے ہو؟ تو حضرت نے, کیونکہ وہ شاعر تھے, تو نہیں کوئی اور خواہش میں تیرے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دے, مٹنے کے لیے آیا ہوں میں. اچھا مٹنے کے لیے آئے ہو, چلو بھائی ٹھیک ہے آ جاؤ. اب آ گئے, اب آئے تو آپ سے بات ہوئی, بھائی کیا حال ہے؟ بھائی بڑا کسی چھیڑ ڈالے, بھائی آپ مجذوب صاحب شعر سنائیے, سیکھنے لگ گئے. پتہ چلا کہ بھائی خانقاہ کے اندر جو ہے یہ مجذوب صاحب جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں سب سے. بلائے ادھر آؤ بھائی, یہاں باتیں کرنا منع ہے, کیونکہ بنانے کے لیے آئے نا. تمہیں باتیں نہیں کرنی, چپ رہنا تم, کیونکہ تم بہت بولتے ہو. جی حضرت. پھر آیا, دیکھیے میں آپ کو لاسٹ وارننگ کر رہا ہوں, اگر آپ نے بات کی تو میں آپ کو خانقاہ سے باہر نکال دوں گا. اب کیا دوسرا آدمی مجھ سے سوال کرے گا, میں لا بالا بولوں گا نا. کلیکٹر آدمی نے گلے میں تختی لگا دی, جیسے لکھ کے لگا کر بھائی یہ مکان برائے پھول لکھتے نا, یہاں بولنا منع ہے. اب جو بات کرے, اب لوگ چپ ہو جائیں, اب بولنا منع ہے, کہ بولیں گے تو پھر باندھنا بن جائے گا. بہرحال پھر بھی کوئی ایسا ہوا کہ نکل گئی وہ. جب نکلی تو بلایا, بھائی ادھر آؤ, باہر نکلے آپ یہاں سے, چلیے میرے خانقاہ سے باہر نکل جائیے. اب بات تو وارننگ ہو چکی تھی. وہ انہوں نے بستر اٹھایا اور جا کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے. اب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی اصلاح ہونی تھی. اللہ نے, یہ ہے طریقہ. کیا ہوا, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کلیکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, اور کسی کی ہمت نہیں, کیونکہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کے آگے بولنا کسی کو بولنے کی سوال ہی بنا نہیں. اب وہ جا رہے ہیں, ایک دن گزرا, آ کے بیٹھ جاتے باہر. 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, 3 دن کے بعد ایک آدمی اندر جاتے, حضرت یہ پرچی ذرا حضرت کو پہنچا دیجیے گا. پرچی دے گی, حضرت نے ایسے بیان ہو رہا تھا, مسکرائے گا, جب بلا لو اندر بلا لو. وہ اندر آ گئے. اب لوگوں کے یار فیما گوئیاں شروع ہو گئی, کیا لکھ کے دے دیا ایسا جس کی وجہ سے اندر بلا لیا. تو پوچھا, حضرت کیا لکھا تھا آپ نے ایسا؟ ارے میں نے کیا لکھنا تھا, میں تو صرف یہ لکھا تھا کہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں تیری کہیں میری. باہر تو آپ کی حکومت نہیں ہے, اندر ہے ٹھیک ہے, نہیں آؤں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں. جس لیے آئے ہوں لے کے جاؤں گا. یہ اور کیا بن گئے, قیامت تک ہم سب ان کے اشعار سے, ان کی باتوں سے ہمارا دین جو ہے اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن حضرت نے کیا لکھا, میں اس اشعار کو صرف وہ اشعار سناؤں گا جو اصل ہے. میں یہ ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہے خوں, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری یہ مفت کی نہیں. یہ مفت کی چیز نہیں ہے, اس کے لیے گردنیں کٹتی ہیں, اس کے لیے خاندان ختم کر ہو جاتے ہیں, تب جا کے یہ اللہ کا تعلق بنتا ہے. اور ہم اور آپ بس بیٹا نقصان میں چلے جائیں. اور آج مجذوب صاحب کے اشعار میں نے کہا نا, یہ وہ اشعار ہیں جو حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جب تک قیامت تک ان کا نام آئے گا تو مجذوب صاحب کا نام ضرور آئے گا. اور وہ اشعار آپ نے سنے ہوں گے, بہت عام ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. یہ انہی کے اشعار ہیں. اور ایسے کتنے اشعار ہیں جو ہمارے لیے دین کا کیا بن گئے. جب جب ان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. ہم تو مر جائیں گے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. یہ کامیاب ہو کے گئے. دیکھیے اس کامیابی کے لیے حضرت کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہ ایسے نہیں مل جاتی, اگر ایسی مل رہی ہوتی تو میں سب کو دیتا, بھائی تو بھی لے لو, وہ بھی لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تھے, 12, صرف 2 نے ایمان لایا, باقی 10 نہیں لا سکے. یہ ایسے نہیں ملتی.
کسی نے کیا خوب کہا ہے، دیکھو بھائی انگلی ہے، انگلی کو یوں مڑ جاؤ مڑ جائے گی، دیکھیے اگر انگلی کو یوں مڑو تو نہیں مڑے گی. اسی طرح ہم سب ہیں، کچھ لوگ تو سمجھ لیں گے، کچھ لوگ لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھ میں آئے گی، تو موڑ ہی نہیں سکتا. اس کی سوچ، اس کی فکریں ایسی لعنت میں گرفتار ہیں کہ وہ کر نہیں سکتا. یہ حال ہے اس دین کا جس کے بارے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر. تو بھائی ہم پہ تو اللہ نے آسان فرما دیا، لیکن طریقہ اگر غلط ہے کبھی نہیں کامیاب ہوگا. سن لو، بتا رہا ہوں میں، یہ بات گرے سے باندھ لو، اور یہی اس کا رزلٹ ہے دور حاضر کا. کامیابی نہیں مل رہی، دین بدنام ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے. ہم ذلیل ہونے کے دین کو، اپنے ماں باپ کو ذلت کر رسوائی جیسے بنتا ہے انسان، اسی طرح ہم دین کو ذلیل کرنے کا راستہ بنے ہوئے. بھائی یہ دین ہے ہمیں نہیں چاہیے، بیوی کہہ رہے ہمیں نہیں چاہیے، بچے کہہ رہے ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ رزلٹ تو بڑا خراب آ رہا ہے نا. وہ تکبر ہے، غصہ ہے، اور کاٹ ہے، اور مار ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اللہ معاف فرمائے. دین تو ایسا نہیں تھا. جب سے یہ نماز پڑھنا شروع ہوئے ہیں، حضرت ان کی طبیعت ہی کچھ اور ہو گئی ہے. ارے کیا ہو گئی، غصہ بڑھ گیا، ارے یہ کیا ہوا، وہی ہونا تھا. کیوں؟ کیونکہ بھائی شیطان نے کھیل کھیلنا ہے، اللہ نے امتحان لینا ہے. تمہیں ایسی ایسی باتیں بولی جائیں گی، میں قسماً کہہ رہا ہوں، یا تو تمہاری بیوی بولے گی، یا تمہارا بچہ بولے گا، یا تمہارے رشتہ دار بولیں گے، یا تمہارے محلے والے بولیں گے. وہاں بولتے نہیں تھے، وہاں گردنیں کاٹ دیتے تھے. اب آپ دیکھ لو، ہمیں تو صرف بولنے کے بعد برداشت کر کے دکھا دو. برداشت نہیں ہو رہا. بیوی نے کہا تو بیوی کے ساتھ، بچے نے کہا تو بچوں کے ساتھ، پڑوس نے کہا تو بھائی صاحب ہم کیا کسی کے غلام ہیں، ہم سے نہیں برداشت ہوتا. ارے بھائی برداشت کرنا ہے، یہی تو امتحان ہے. پتھر آیا ہے تو اس کو سمجھا، اس کو برداشت کرنا ہے. یہ بات جو تم کہہ رہے ہم سے نہیں ہوتا، یہی تو سارا کھیل ہے. اس کا مطلب ہے نمازی ہو گئے، تم حاجی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن تکبر نہیں کیا. میں کیا ہوتی ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ امتحان ہے. دیکھو اس کے امتحان کے لیے تم دے نہیں پاؤ گے جب تک پریپریشن نہ ہو. سیکھنا پڑے گا. دیکھو کس نے کہا، بیوی نے کہا، کب کہا، ایسا کہا. اچھا بھائی دیکھو اب ایسی بات مت کرنا، ہٹ جاؤ وہاں سے، ورنہ تم ہی لعنت مبتلا ہوگے، تمہارا گھر پورا برباد ہو جائے گا. اور 99% اس وقت یہی حال ہے، کسی نہ کسی حوالے سے برباد ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے صرف دنیا سے کٹ کر صرف بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا اور دین پر لگ گئے. آج اللہ معاف کرے وہ اکیلے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں. اور کتنے لوگ اکیلے کمرے میں مر گئے، 3 دن کے بعد بدبو آئی، کیونکہ نہ رشتے دار ملتا ان سے، نہ کوئی ملتا ان سے. بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے. میری اپنے ایک نہیں، میں آپ کو 8-10 گنوا دوں گا اگر آنے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. وہ آج ذلیل و خوار ہو کے گھر میں پڑا ہوا ہے. پڑھ لو نمازیں، پڑھ لو دین. 3 دن کے بعد بدبو آئی تو کہا یار کوئی اندر مر گیا، جا کے دیکھو. اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ایسے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹی وی لگا ہوا، بس ٹی وی میں بیٹھ کے دیکھ دنیا سے کاملہ. لیکن اگر اللہ سے تعلق صحیح جڑتا تو وقت ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کر دیا، دوسروں کے اصلاح کا ذریعہ بنا دیا، اس کی اصلاح، اس کی اصلاح. بھائی اتنے بچے، ورنہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اصلاح کا طریقے سے ہو. اس لیے میں نے، اللہ نے فضل فرمایا، آپ لوگوں کی دعاؤں سے ایک کام سٹارٹ کر دیا. وہ کام کیا کر دیا ہے کہ بھائی میں نے خانقاہ کہتے ہیں اس کے جہاں تربیت ہوتی ہے. خانقاہ کے الفاظ آپ سمجھیں، جہاں تربیت ہوتی ہے. تو تربیت اگر ہوگی تو بھائی معاملہ بنے گا. تو میں نے واٹس ایپ کو اس کو خانقاہ عارفی آن لائن کر دیا. بھائی دیکھو ایک کام کرو، تم اپنا سوال تمہارے دل میں جو بھی ہے مجھے آپ واٹس ایپ کر دو. اس واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے، اگر میں نے تمہیں ڈائریکٹ بتانا ہے تو میں ڈائریکٹ بتا دوں گا. اگر تمہارا سوال بڑا اچھا ہے تو دوسروں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس کو گروپ میں ڈال دوں گا. تمہارا نام نہیں لوں گا کہ بھائی فلاں صاحب، کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے. اب بھائی چلے حاجت، کسی نے کہا بیوی کے بارے میں، کسی نے کہا حالات کے بارے میں، کسی نے کہا فلاں کے بارے میں. اب وہ باتیں کیا ہوں گی، وہ 10 آدمی کو فائدہ پہنچائے گی. تو یہ خانقاہ آن لائن کے حوالے سے کیوں؟ کیونکہ مخاطب بدل گیا. پہلے پانی جو ہے وہ جو کنواں کے پاس جاتے تھے، آج کنواں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے. تو بھائی گھروں میں پہنچا، ہاں تو پہنچا. دیکھو یار کر لو، کچھ تو پوچھو، کچھ تو بولو، تاکہ پتہ تو چلے اندر کیا چل رہا ہے.
اس کی اصلاح تو ہو کہ میرے تعلق رکھنے والا اس کے اندر کیا کہانی چل رہی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا یار آپ کاٹ چھاٹ کی بات کریں، بھائی کاٹ چھاٹ تو جہاں ہوتی ہے جہاں چیز بڑھتی ہے نا، پودا بڑھے گا اگر وہ بیکار غلط بڑھے گا تو اس کو کاٹنا پڑے گا۔ دیکھو یہ بات تم زیادہ کرو، اس کو ایسے نہیں کرنا، حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج 10,000 روپے کھلا دوں، نہیں 10,000 نہیں، صرف 1,000 روپے کھلانا۔ ایک آدمی کہہ رہا حضرت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 500 روپے، ارے 500 روپے 5,000 روپے خرچ کرو، فرق ہے آدمی کے لحاظ سے، ایک جیسے نہیں ہوئی کہانی۔ اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہمارے اندر فائدہ نہیں ہوگا، نہ صرف فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ دیکھو گے آپ کے گھروں کے اندر آپ کے اندر پریشانی آئے گی۔ کیوں آئے گی میں نے بتا دیا، اس لیے یہ آن لائن انشاءاللہ میں شروع کر رہا ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے اپنے اپنے درجے میں اس کو سنیں بھی، اور کیونکہ گروپ آپ سب میرے گروپ میں ہیں تو میں نے گروپ میں ہی کام کرنا ہے، الگ سے مجھے آپ نے سوال بھیج دینا ہے کیونکہ گروپ کے اندر اس کے علاوہ کوئی ڈال نہیں سکتا اور سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بھیجیں گے، اگر وہ بات اس قابل ہوگی کہ جو میں نے گروپ میں ڈالنی ہے تو فائدہ ہو جائے گا۔ جیسے ایک صحابی علیہ السلام حنظلہ منافق ہو گیا، ارے حنظلہ نے کہا منافق ہو گیا، سب نے تو نہیں کہا۔ حضرت صدیق نے کہا یار یہ کیفیت میری بھی ہے، حضرت عمر نے کہا یہ کیفیت میری بھی ہے، چلو بھائی چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ کبھی تمہیں سمندر دیکھا ہے؟ حضرت دیکھا ہے، سمندر کی طغیانی ہوتی ہے، پانی کبھی اوپر 20 فٹ اوپر چلا جاتا ہے، تو کیا پانی سمندر کا بڑھ جاتا ہے؟ بڑھتا تو نہیں ہے، پانی تو اتنا ہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب تم ہمارے پاس ہوتے ہو تو تمہارا ایمان جوش مارتا ہے اور تم جو ہے کیا کرتے ہو، جنت و جہنم تمہیں سامنے نظر آتی ہے، اور جب تم ہمارے پاس سے دور ہو جاتے ہو ایمان اتنا ہی ہے لیکن جوش ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ کس کو ہوا؟ سب کو ہو گیا۔ ہم آج تک اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں کرنی ہیں، لیکن ہم جب کریں گے جب ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہو، اگر فکر نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ آپ ایک خطرناک جال میں پھنس چکے ہیں، بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ خطرناک جال میں پھنس چکے ہو، کیونکہ دنیا میں آیا نہیں ہوں، میں لایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، مجھے نہیں الجھایا جائے گا، باتوں کو الجھایا جائے گا۔ یاد رکھنا جو بتا رہا ہوں میں، حالات کے لحاظ سے، بیوی کے لحاظ سے، دوست کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے تم الجھو گے، کیونکہ امتحان لینا ہے۔ مسجد میں دیکھو خود لڑ رہے ہیں آپس میں، ایسے لڑ رہے ہیں کہ سلام دعا بند ہوگی۔ کیوں بھائی؟ بوڑھا آدمی تو محبت ہونی چاہیے، اور پھر بات ہی نہیں کر رہا۔ ارے آپ چھوڑ دیں حضرت، آپ کو نہیں پتا کتنا خبیث ہے یہ، اللہ معاف کرے کیا کچھ ہے۔ بھائی وہ تو خبیث ہے، تم خباثت کیوں کر؟ تم تو اپنی اصلاح سمجھو ان باتوں کو کہ اللہ نے امتحان کے دیا اور تم امتحان میں فیل ہو گئے، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہے، مختصر اس کو عرض کر دیا میں نے آپ سب سے۔ انشاءاللہ یہ چیز بھی ایک نیا اسٹیپ لیا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اصل مقصد جو ہے اللہ سے تعلق جڑنے کا وہ کبھی طریقے جڑ جائے جو حالات آ کے نہ اس کو ہلا سکے، بس یہی اصل کام، ورنہ رمضان آئیں گے، حالات آئیں گے، بقرعید آئے گی، عید آئے گی، بس بہہ گئے سب، سیلاب آیا بہہ گئے، کیوں بیٹا میں کام کرتا جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں